اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اور ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سب کو اس بابرکت اور پرمسرت محفل نعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن اس ہستی کی آمد کا دن ہے جو تاجدار انبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں اور جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں پروردگار بے حد محبت سے اور احترام سے قرآن حکیم میں کئی القابات سے پکارتا ہے۔ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے۔ مگر جب رب ذوالجلال کی یہ محبت اپنے اس بندے کے لیے انتہا سے بڑھ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بارہا صرف میرے حبیب کہہ کر پکارا۔ میرے حبیب، قسم ہے اس شہر کی جس میں تو رہتا ہے۔ یہ پروردگار کی محبت کی انتہا ہے کہ جو وہ اپنے بندے، اپنے پیارے نبی اور اپنے آخری نبی کے لیے بیان کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول، ایک عام الفیل، رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کو کامل ترین سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں ظہور پذیر فرمایا۔ نام محمد رکھا۔ محمد یعنی جس کی تعریف ہمیشہ ہوتی رہے، اور یقیناً پھر ایسا ہی ہوا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب اس نور محمدی کی روشنی کائنات کے ہر گوشے میں پھیل گئی تو کفر و جہالت کے خود ساختہ بت منہ کے بل گر پڑے۔ یتیموں، بے کسوں، بے سہاروں ان کا نجات دہندہ، ان کا مددگار، ان کا رہنما اور ان کا سہارا مل گیا۔ جب آمنہ بی بی کی گود میں محمد کا چاند چمکا تو قحط کا طویل زمانہ ختم ہو گیا، آتش کدوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، علم و آگہی کے چراغ روشن ہو گئے، انسان کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے انسانوں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
زہیر مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار ڈالو ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار بھیجو بھیجو محمد پہ لاکھوں سلام چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب لاہ بھی تو قلم بھی تو
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ معزز حاضرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ولادت کے وقت اور اس سے پہلے ہی آپ کی آمد کی نشانیاں آشکار ہو رہی تھیں۔ یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی پائی جاتی تھی، اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نجات دہندہ جس کا تذکرہ الہامی کتابوں اور آسمانی صحیفوں میں کیا جا چکا تھا وہ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ ایسے میں والد کے نہ ہوتے ہوئے آپ کے دادا جناب عبد المطلب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنے کی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی، اور پھر عرب کا دستور بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور ایک دیہاتی علاقے میں دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے معجزات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ دیکھا۔ جہاں سے بھی آپ کا گزر ہوتا پتھروں اور کنکروں سے درود پڑھنے کی آوازیں آتیں۔ درخت جھک کر
آپ کو تعظیم پیش کرتے۔ بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ فگن رہتا، مگر اس دوران آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا صبر اور بیٹے کی یاد میں اداس رہنا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں سے دور رہنا اللہ کی ایک ایسی مصلحت تھی جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بہترین اور اپنے انتہائی پسندیدہ اور محبوب بندوں کی کچھ اس طرح سے آزمائشیں کرتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے سے لے کر آخری عمر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آپ کی استقامت سیرت پاک کا ایک اہم پہلو ہے۔ جب اعلان نبوت کر دیا گیا اور مکہ کے کفار کی جانب سے کھلم کھلا مخالفت کا سامنا ہوا، دوران تبلیغ پتھر بھی برسائے گئے، نعوذ باللہ آپ کو شاعر اور دیوانہ بھی کہا گیا۔ شیب ابی طالب کے قیام کے دوران اہل قریش کا بائیکاٹ، اور پھر اس گھاٹی میں قیام کے دوران صعوبتیں اور تکلیفیں، اول عمر میں ماں اور پھر شفیق دادا کی جدائی، کفار مکہ کی دشمنی کے شدید زمانوں میں شریک حیات بی بی خدیجہ اور محافظ چچا جناب ابو طالب کی کا دنیا سے چلے جانا، یہ وہ چند انتہا کی تکلیف کے زمانے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ انتہائی استقامت کے ساتھ اپنے مشن اور تبلیغ اسلام کے کام کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا اور پھر اسلامی معاشرے کی تشکیل شروع ہو گئی، جس کی بنیاد مساوات، انصاف اور عدل پر رکھی گئی۔ مدینہ میں ایک ایسی ریاست وجود پہ آئی جس میں انسانی حقوق کو اولین حیثیت تھی۔ یہی وہ مدینہ ہے جہاں سے اسلام اپنی پوری طاقت سے جلوہ نما ہوا۔ اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے ہادی کل ختم رسول رحمت پیہم، اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے مقصد تخلیق زماں حسن مجسم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں
ہن مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسنا کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی یہ جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی یہ جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کر کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہے یہ نہیں کسی کی مجال ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ فصیل ہے نہ محل سرا تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار
جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہی، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، کاش پہنچاؤں میں درود و سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ، تیرے روضے پہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا،
تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ معزز حاضرین، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک ایسا روشن آفتاب ہے جس سے اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ درخت ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، پہاڑ اور وادیاں ہوں، انسان ہوں یا حیوانات ہوں، سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق زندگی کا نور حاصل کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں صرف ایک ہی نمونہ کامل ہے، صرف ایک ہی قبلہ عمل ہے، اور وہ سید الکونین کی ذات گرامی کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ پر ایمان لانے والوں نے اس رحمت کو قبول کیا اور اس کی قدر کی، اور آپ پر ایمان نہ لانے والوں نے اس نعمت عظمیٰ کی ناشکری کی۔ آپ کی رحمتوں کا سایہ تو تمام تر کائنات کو اپنی پناہوں میں لیے ہوئے ہے۔ آپ کی رحمتیں صرف اپنے ساتھیوں اور جانثاروں تک محدود نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وسعت زمان و مکان سے ماورا تھی۔ وہ زمانہ امن ہو یا جنگ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے حالات کے پیش نظر بہترین اصول و ضوابط پیش کر رہے تھے۔ آپ ایک جنگ میں شریک تھے۔ دوران جنگ آپ نے ایک مقتول عورت کی لاش دیکھی۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ جب کسی شخص کو لشکر کا امیر مقرر کیا تو اسے یہ ہدایت کی کہ دوران جنگ اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی یا زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر فرد اور ہر طبقے کے ساتھ انصاف اور یکساں سلوک روا رکھتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرماتے کہ بزرگوں کے ساتھ ادب اور احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ کی نظر کرم خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں پر مرکوز رہتی۔ ایک ایسا معاشی اور معاشرتی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو سکتی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی برکتوں سے چرند پرند، انسان، حیوان سبھی فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا فصل کاشت کرے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھا لے تو اس کا ثواب اس شخص کو نہ صرف کہ اس کی زندگی میں ملے گا بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ گویا اس کالی کملی والے کو سب کی فکر تھی۔
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی صرف اور صرف دعا دیتے تھے۔ ان کو تو اس بوڑھی عورت کی بھی فکر تھی کہ جو روزانہ ان پر کوڑا پھینکتی تھی، مگر ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے سامنے نہ آئی تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس لیے پروردگار اللہ رب العزت قرآن حکیم میں اپنے حبیب کے اخلاق پر گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بہترین ہیں، درود ان پر، سلام ان پر۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع
تنم فرسودہ جہاں پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جہاں پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آوارہ دلم پہ مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ تنم جو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم چبازو شفاعت را کشائی برگناہگاراں محکوم میں ہے محکوم محروم جامیرا محکوم محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جہاں پارا زہجران یا رسول اللہ یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته ہے نور سحر چہرے سے
اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت ایک اشارے سے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالقی نواں، ان کا میں مدح خواں، وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہ گار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں، وہ کہاں، میں کہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
وسلم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیندہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. کروں کس طرح میں ثنا مصطفیٰ کی، سخن چاہتا ہے زباں کبریا کی، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. ہیں میری حمداناتاں تو بہت اچا مقام محمد دا، میں اپنے شعر سجاندہ ہاں لے لے کے نام محمد دا تے کہندا ہاں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، مضمر تیری تخلیق میں عالم کی بھلائی، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے. عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک اللتی و بقوتک اللتی. اے اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت اور طاقت کا واسطہ.
اے رب ذوالجلال تو قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، تیری سلطنت اور حکومت عظیم ہے۔ یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تجھے اپنے حبیب اور ان کی آل کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تو رحمان اور رحیم ہے، ہم گڑ گڑا کر عاجزی سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہمیں مایوس نہ کر، ہمارے وہ تمام گناہ بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یا سری الرضا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس گناہگار بندے سے راضی ہو جا۔ اے حی قیوم، تیرے سوا ہمارا کون ہے جس کے سامنے ہم اپنی جھولیاں پھیلائیں؟ تو ہمارے ہر حال سے واقف ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جو بات بندہ کسی دوسرے بندے سے نہیں کر سکتا، پروردگار تو ہمارے ہر راز سے واقف ہے۔ آج اس محفل میں جو بھی تیرے حضور اپنے سوال لے کر آیا ہے، تو کسی کو بھی مایوس نہ کر۔ تو ہم سب پر آج اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں نظر کرم فرما دے۔ اے پالنے والے، تیرے کرم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ہم تیرے بے حد کمزور، حقیر، مسکین اور عاجز بنتے ہیں۔ اے میرے معبود، میرے مولا، میرے مالک، ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھ۔ جو یہاں پر اپنے دلوں میں بے شمار دعائیں لے کر آئے، پروردگار تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ جو بیمار ہیں ان کو مکمل اور جلد صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پروردگار جن کو کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، اس میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کی تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کو دور کر دے۔ تجھے اپنی رحیمی کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، کیونکہ تیرا مقدس نام ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر تکلیف کی وہ دوا ہے۔ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، تیرے سوا ہمارا کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے، جو ہماری دعا کو سنے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے جو ہمارے دکھوں کو جاننے والا ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کوئی ہے کہ جو اس بے قرار اور مضطرب دل کی آواز سننے والا ہے؟ ہم پر رحم فرما۔ ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے گریہ وزاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ یا پاک پروردگار، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس دعا کے سوا اور آنسوؤں کے اس نذرانے کے سوا اور کچھ نہیں، اور تو تمام کائنات کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے رب کائنات، تمام حاضرین کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، اور سب کے گھروں میں خیر اور عافیت ہو، سکون اور اطمینان ہو۔ تو نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کی ضمانت دی ہے، تو پاک پروردگار، اے میرے رب، تو ہمارے ملک پاکستان کی خیر اور عافیت رکھ، ہمارے وطن کو ہر اندرونی اور بیرونی سازش سے محفوظ رکھ، سلامتی اور استحکام عطا فرما، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ پاکستان کے تمام شہروں، تمام بستیوں، تمام گلیوں اور محلوں، تمام شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما۔ یا پاک پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہو، وہ سلوک نہ کر جس کے ہم سزاوار ہیں۔ تو ہماری دعائیں قبول کر کے ہم پر احسان فرما، کہ تو بہترین احسان فرمانے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
دینا